اسٹاف روم میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکول کے ٹیچرس کی شادی ہو جائے ادھر اسی اسٹاف روم میں میری. دیز آر دا اسکول دا ٹیچنگ فیکلٹی آف پاکستان. یو تھنک دے گونا ایکچولی لیڈ اس ٹو جنہ؟ نو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا بس ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہی لیکچرز سننے کے بعد آپ کے اور سارے یہ کس طرح فلسفی آف اسلام کو جاننا اتنا ضروری ہے. بس میری ایک شکایت بھی ہے اور یہ چیز اتنی ہرٹ بھی کرتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں یہ سب اسکولز میں کیوں نہیں بتاتے ہیں. مطلب ہمارے سوچ ایسے اسکول میں کیوں نہیں بنا دیتے ہیں کہ فلسفی آف اسلام اصل میں ہے کیا. بس یہی کوشچن ہے. جی بیٹا اسکولز لائک یور پبلک اسکولس. مطلب یہی نا پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے اور اسی بیس پہ وہ بنا ہے کہ ایک آئیڈیالوجی کی بیس پہ بنا ہے. تو یہ ہمیں یہ اسکول میں اور یہ ساری اس طرح کی بچپن سے ہی کیوں نہیں ہماری ایسے ہی کرتے پرورش کر لیں. اور اسکولز میں بھی جی اسکولس میں وہ کراتے ہیں فلاسفی. دے آر ایکچولی ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو ٹیچ دا فلاسفی آف اسلام. وہ الگ بات ہے ان کو آتی نہیں نا, تو جو نہیں آتی تو پھر جو ان کو آتی ہے وہی سکھا رہے ہوتے ہیں. دے آر ایکچولی ٹریننگ اے. جی بیٹا بولو. پاکستان اسٹڈیز کی بک میں نا 9th کلاس کی ایک پوری بک میں نا صرف ایک ہی لکھا ہوا ہے کیا کہتے ہیں سینٹینس کہ پاکستان جو ہے نا وہ اسلامی نظریے پہ بنا ہوا ہے. اور انہوں نے ہمارے مطلب اب یہ ریئلائز ہوتا ہے نا آگے کہ کتنی چیز امپورٹنٹ تھی اگر یہ ہمیں شروع سے ہی بتائی جاتی. اور اسی لائن کو انہوں نے سب سے لیسٹ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اصل میں نظریہ ہوتا کیا ہے. اور اس طرح کر کے یہی چیز اگر سب کو بتائی جائے کہ مطلب ہر بچے کو شروع سے ہی بتائی جائے کہ ہاں کہ جو آپ دین کو دیکھ رہے ہو کہ صرف نمازیں پڑھنا اور یہ سب کچھ نہیں ہے, ایک پوری ایک فلسفی ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے. یہ چیز ہمیں تب کیوں نہیں سمجھائی گئی. اور یہ بھی چیز مطلب انہیں کو ہی سمجھ آ رہی ہے نا جو یا تو کوشش کر رہے ہیں کہ جن کو پتا ہے وہ صحیح بندے کو سن رہے ہیں. باقی ان کا کیا جن کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو آپ نے بتانا ہے نا ان کا کیا مطلب کیا. ہم بتائیں گے ان کو, اسی لیے تو نکلیں گھروں سے. لسن سر لیکن ہمارا ایک انڈیویجول لیول تو اتنا چھوٹا سا ہے کہ یہاں پہ تو اگر آپ پیرنٹس کو بھی کوئی چیز ایکسپلین کرو, حالانکہ میرا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا کہتے ہیں پریکٹس مسلم ہی ہے, لیکن ایک فلسفے کو ایکسپلین کرنے کے لیے تو پھر آپ کو بہت ہی نالج چاہیے, ایکسپیرینس چاہیے اور مطلب ورڈز بھی چاہیے. اس کو کیسے لوگ بتائیں. نالج, ایکسپیرینس اور ورڈس تینوں کے لیے کوئی نیچرل ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہے جو گاڈ گفٹیڈ اسپیشل ٹیلنٹ ہوتے ہیں. نالج بھی کوئی بھی بندہ لے سکتا ہے, ایکسپیرینس بھی کوئی بندہ لے سکتا ہے, اور ورڈس تو بکس کے تھرو اور نالج کے تھرو آتے ہیں نا. What you need is the vigor with a V. وگر چاہیے ہوتا ہے جب آپ کو آگ لگ جاتی ہے کہ نہیں یار ایسے نہیں مرنا میں نے, تو آپ پھر شروع ہوتے ہیں. فطرت کی آواز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہم اثروں سے شروع ہوتے ہیں. You start with people who are of your own age in groups because they are with you all the time. پھر سینس خود آپ بتاتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈائریکٹلی ایڈریس کریں کہ جو لیڈرشپ کے رول میں بڑا انفلوئنس ہے ان کے پاس. آپ ان کو پھر ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کوشش شروع کی ہے کہ میں ان کو ایڈریس کرنا بند کر دیا, اور میں نے اسکول میں جا کے بچوں کو سکھانا شروع کر دیا. Now, why did I choose that path? I must tell you, Falak, here that you better understand the forces of deen. جب آپ دین کا لفظ سنیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین کا مطلب پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے. یہ میری رائے ہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دین کا مطلب پولیٹیکل سسٹم, لا, دا لا اینڈ آرڈر آف اے فورس ان دا لینڈ ہے, اس کو دین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. حضرت یوسف کے بھائی کو جب نہیں آنے دے رہے تھے نا بادشاہ مصر کا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ بادشاہ کے دین میں حضرت یوسف کے بھائی کو مصر میں الاؤنس نہیں تھی. تو یہ تو کوئی مذہب نہیں ہے کہ ایک خاص بندے کا بھائی نہیں آ سکتا. اسلام کا کوئی رکن تو ایسا نہیں ہے نا, سمجھ رہے, تو کہ کسی ملک کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دین کا ہی سسٹم کے طور پہ ہی استعمال کیا. اور وہ سسٹم کیا ہے, وہ تمام کا سسٹم ہے, اس میں خالی پولیٹیکل سسٹم نہیں آتا. بہرحال پولیٹیکل سسٹم از رائٹ آن ٹاپ آف دا ہائرارکی آف کمپٹنس بیکاز اٹ فورسز اینڈ انفورسز the mass to do certain things and lays down the boundaries of what can and cannot be done. Most of all, it chooses the right people
or even at times the wrong people to make those choices and draw those boundaries. Now we know that when human beings are going to be involved, there's going to be an influence of that human being on the definition and the laying out of the boundary. So what happens is everything comes down to one man's philosophy, whoever is in that role of influence. That's why I keep teaching chemistry of the brain to all human beings کہ کسی وجہ سے ہی ایک خاص human being کو ہم سر پہ بٹھا لیتے ہیں لیڈرشپ کے رول پہ کرزما کی وجہ سے اس کی اپیل کی وجہ سے. Now charisma and appeal come through many visible symptoms like knowledge or the way he speaks or the way he carries himself, his character, his attributes. However, cause اس کی یہ نہیں, cause اس کی chemistry ہی ہے. Understand the chemistry of how the brain works. Now the brain has shown its work in many eras recurrently. تو آپ کو پھر نظر آتا ہے. You get to see that the process through which any charismatic man or any able man or thought to be able man or visibly able man is either going to enforce a right philosophy or a wrong philosophy. Now we can argue کہ کسی کی philosophy wrong اور right کیسے ہوتی ہے. میرے لیے کسی کی philosophy wrong ہے تو اس کے لیے میری philosophy wrong ہے. سو اس سب کو کیلیبریٹ کرنے کے لیے وی ہولڈ اے کریٹیکل تھنکنگ پروسیس کہ کیا پتہ میں ہی غلط ہوں وہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو تمہید کیوں باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز کور ہو جائے. سو ڈیورنگ دا اسٹڈی اف یو گوئنگ ٹو گو تھرو دا اسٹڈی آف دا نیچرل پروسیس آف ہاؤ پیپل سلیکٹ ادر پیپل, یو ول سی کہ کچھ ایسی کامنالٹیز ہوتی ہیں ہر دور میں, آدم علیہ السلام سے لے کے آپ اور میرے تک, کہ جس میں دو کامن فیکٹرز ہمیشہ سے نکلتے ہیں. ایک وہ والی فلاسفی جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے خدائی علم مل گیا, اللہ ڈائریکٹ ہمیں علم دیتا رہا اور یہ رول لگاؤ. اور دوسرے وہ کہتے ہیں نہیں یار وہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, آپ ایسا کریں, آپ کی ہم بلیف کی رسپیکٹ کرتے ہیں مگر ہم یہ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ پھر اس کے لیے سائیکولوجیکل سپریشن اور انفیریورٹی جو ہے نا وہ اس میں نمایاں ہوتی ہے. فار ایگزامپل, میں زیادہ تر لوگوں کی وجہ سے ہی سلیکٹ ہوا تو میں زیادہ تر لوگوں کی فکر ہی کروں گا. اٹس کالڈ ویسٹڈ انٹرسٹ. سو یہی واقعہ پے در پے ہزاروں دفعہ ہوا ہے. اب اس کو کوئی ڈیموکریسی بولتا ہے آج کل, اس سے پہلے اس کو پالیٹکس کے الگ الگ کیٹیگریز کے اندر کسی ازم کا نام دے دیا تو اس ازم کا نام دے دیا, اینڈ وین یو سی کہ کس طریقے سے یہ اسپلٹ آتی ہے ان دا فلاسفی آف ہیومن بینگس, دین یو فائنڈ آؤٹ کہ ایک عام بندے کی جو کائنات ہی بدل جاتی ہے. وہ اگر جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ نہیں بھی مانتا تو اس کی دنیا میں بھی جو دوزخ اور جنت کا ذمہ دار جو ہے نا وہ فلسفہ ہوتا ہے جو کہ لیڈرشپ کے سر کے دماغ کے اندر ہوتا ہے, ذہن میں ہوتا ہے. سو it's a big problem. Now we know that democracy is an invention of the French. It's a problem because it's a man-made system. And it's a common sense thing that if there is a God, then there should not be a man-made system. So the original argument actually comes down to creationists versus atheistics belief کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے. اگر اللہ ہے تو پھر قانون بھی اللہ کے ماننے پڑیں گے, اور اگر اللہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہیں, پھر ہمیں سسٹم کی کیا ضرورت ہے, پھر تو میرے سب سے حصہ پہلے مجھے دیں. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں یار سینس آف ایمپتھی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اگر ہر کوئی اپنا اپنا حصہ مانگنا شروع کرے گا تو پھر تو کسی کو حصہ نہیں ملے گا, انصاف نہیں ہو سکے گا. تو پھر کریشنسٹ واپس آ جاتے ہیں, اللہ کو ماننے والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں تمہارے اندر کہ ایمپتھی دکھاؤ, یہ کدھر سے آتی ہے. تو ابھی تک سائنس اور ایتھیسٹک بلیف سسٹم کے اندر اس آواز کی یونیفارمٹی اور کامنالٹی کو اور پریزنس کو ابھی تک ریشنلائز نہیں کر سکے لوگ. اس لیے زیادہ تر religious people actually base their philosophy of their political base as well on the sense of religion. So yeah, فلک تو ہوتا کیا ہے پھر. اب آپ کا کوشچن اپنے ذہن میں رکھنا, آپ نے اسکول میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے. Now the problem is in the last 800-700 years
There have been some certain events. Those events are actually paving the way of how we actually think and what we actually call important and what we call not so important. Now, belief in religion is not so important in certain factions of human beings. Okay? Belief in the good is important. Belief in righteousness and doing justice is important. Belief in Allah subhanahu wa ta'ala or God is not so important in those factions which are inside those conference rooms who are calling the shots on major political systems. Now, in general terms, we call it the leftist philosophy. Where did the left philosophy come from, this terminology? And people who actually believe in the rule of God, we generally call them the right wingers or the rightist philosophy. Okay, where did that come from? It came from when the European, especially the French, when they were under monarchy, he was actually literally bisecting. वो अपने दरबार को ना, उसने जो उसकी इतनी छोटी सी पार्लियामेंट थी उसको उसने बाइसेक्ट किया हुआ था. People who wanted him to rule were the right wingers. People who wanted him not to rule and get the power back to the people, those were sitting on the left. उसको उतारना चाह रहे थे. ये एक्चुअली में टर्म उधर से आई थी. Now we actually know, okay, right and wrong philosophy is not literally coming from the French. It actually comes from a general, unwritten consensus of the people कि राइट विंगर्स का मतलब है कि वो कानून, क्योंकि उस वक्त फ्रेंच भी क्रिश्चियन था ना, तो वो लोग कहते थे कि ये बाइबल के रूलिंग करेगा. सो वहाँ से ये सेंस निकाली है सबने कि राइट विंगर्स जो हैं तो अल्लाह का असूल बनाने की कोशिश करते हैं, दुनिया में लागू करने की कोशिश करते हैं, और लेफ्ट विंगर्स कहते हैं यार अल्लाह का असूल की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बातें किया करो बस, कोई बात नहीं, बाकी सब ठीक है. ये ज़बरदस्ती ना किसी को अल्लाह अल्लाह कराओ, जिसकी मर्ज़ी है कि अल्लाह को ना माने उसको अपनी मर्ज़ी प्रैक्टिस करने दो, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ. सो इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वेस्ट and people who are actually calling the shots in the neurochemistry of the third world country are bowing down to the West. So what they do is उन्होंने उनको कॉपी एंड पेस्ट करना शुरू कर दिया हुआ. वो जो करिकुलम वहाँ पे डिज़ाइन होता है यहाँ पे वो लिटरली कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है. अदरवाइज आप खुद बताएं, वाई द हेल इज़ द पाकिस्तानी स्टूडेंट रीडिंग टेक्स्ट बुक्स of certain systems which are designed for England, by England, and about England. Okay, now this is a big problem. Now the problem is not that small because खाली किताबों की और इंग्लिश ग्रामर की बात होती या कम्युनिकेशन ग्रामर की बात होती तो खैर थी, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टन कॉन्सेप्ट्स उसकी भी बात अब होना शुरू हो गई, और वो साथ ही गिवन होता है कि वो साथ ही इंट्रोड्यूस की जाए. किस चीज़ की इंपॉर्टेंस, जिस चीज़ को करिकुलम ने पिवट किया हुआ है, मतलब कोर में डिफाइन किया हुआ है. दैट्स व्हाई आई एम अगेंस्ट दैट एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज इट सबसाइड्स द वेरी टेनेंट्स ऑफ गुड विच इज़ द बिलीफ इन द डीटी ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. अगर अल्लाह का कॉन्सेप्ट निकालेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी. आई मीन व्हाई शुड आई डू गुड? भाई मरना है, उसके बाद जन्नत और दोज़ख है. ओके, अगर जन्नत दोज़ख ही नहीं है तो फिर गुड की कोई वैल्यू भी नहीं है ना. फिर मैं क्यों किसी के साथ नेकी करूं? जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा फील होता है. वेल नो, मुझे लोगों के साथ अच्छा करके भी अच्छा फील होता है और लोगों के पैसे मार के भी अच्छा फील होता है. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन. यू नो सेइंग, आई कैन टेल यू, आई स्वेयर टू यू, जब बैंक रॉबर्स बैंक लूट के पुलिस से बच के निकल के अपने अपने तहखानों में आते हैं तो जश्न ही मनाते हैं, उनको अच्छा ही फील होता है. सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट फीलिंग गुड, इट्स अबाउट द अल्टीमेट बिलीफ कि किसी एक दिन इन सब चीज़ों का इंसाफ हो जाना है. तो अल्लाह ताला ने इस बिलीफ को, जो कि ये लेफ़्ट एंड राइट की बिलीफ सिस्टम आनी थी, उसको तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत वाले दिन जो पहला काम मैं बताऊंगा ना, सब के सब जब सबको ज़िंदा कर दूंगा, तो उस दिन जो पहली स्लाइड प्रेजेंटेशन की चलेगी ना पूरी दुनिया कायनात के सामने, वो एक बकरी को लाया जाएगा जिसके सींग होंगे. सबके सामने वो बकरी आएगी, सबको नज़र आएगी, और उसके सामने फिर एक और बकरी को लाया जाएगा जिसके सींग नहीं है, और अल्लाह ताला उस बकरी, सींग वाली बकरी को पूछेंगे कि तूने, जब मैंने तुझे सींग वाली ताकत दी थी, आई गेव यू हॉर्न्स,
Why did you suppress کہ جس بکری کو سینگ نہیں دیے تھے اس کو تو نے کیوں مارا؟ This is a show that is going to be a program that is going to be visible to everyone so that everyone can understand کہ اگر اس بکری کے خالی سینگ دوسری بکری کے سر پہ لگے ہیں اس کو نہیں چھوڑا جا رہا تو ہمیں تو ایک ایک روپے کی طاقت بھی جس بندے کے پاس ایک روپیہ نہیں تھا اس کے اوپر ہمیں جو طاقت دی گئی تھی اس کا بھی سوال ہوگا. ہم تو نہیں بچنے والے. So understand how deep and important this belief in the day of judgment is. And جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین کہ تم نے کیا اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو روز جزا کو ہی جھٹلا بیٹھا ہے. You know what that means? That means کہ دنیا کے اندر اسکوپنگ کر کے آخرت کی اسکوپنگ کو ڈیلیٹ کر کے نئی ڈیفینیشن آف گڈ نکالنے والے کی بات ہو رہی ہے. You know, the humanitarians. کہ تم نے یہ بیلنس کیسے کر لیا ایکویشن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہاؤ ڈڈ یو بیلنس دا ایکویشن آف گڈ وین یو ڈڈ ناٹ ہیو دا کانسیپٹ آف دا ڈے آف ججمنٹ. ہاؤ ڈیئر یو بیلنس دا ڈیفینیشن آف گڈ, دا ڈیفینیشن آف رائٹ اینڈ دا ڈیفینیشن آف رانگ. ہاؤ could you do the math and how did you balance the rights and duties of each other? This is what it means when Allah Ta'ala says أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. You need to understand. That's why whenever I see kids going to school, I see kids going into the bubble of confusion, a portal that is going to lead them into their own opinions, generating a certain power of confidence that they're going to have because they're little gullible kids. Because there is no tenet of the day of judgment or the core belief of Allah Azza wa Jal defined in the curriculum of the current day school system. No matter where they are, no matter if they are going in schools of Medina and Makkah or Tel Aviv, even Tel Aviv schools, you know, they've divorced the concept of Torah. اسرائیل کو ہم بڑا کہتے رہتے ہیں بڑا یہودی ملک ہے, ادھر بھی وہی لڑائی چل رہی ہے لیفٹ اینڈ رائٹ کی. یہ بینجامن نتنیاہو لیفٹ ونگ کا نمائندہ تھا. ہی واز ریپرزینٹنگ دا لبرلس. یہ لبرل کا لفظ جب سنیں گے آپ اس کا مطلب وہی ہوگا, اٹس اے نیو نیم فار دا لیفٹسٹ. لبرل کا مطلب لبرٹی ٹو دا مین. اوکے, سو مسلم اس وقت اس لیے کنفیوز ہیں کیونکہ مسلم شوڈ نو کہ مسلمس کو جو لبرٹی اللہ نے اور نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کو ملی ہوئی تھی وہ لبرٹی چھوڑ کے انہوں نے ایک عجیب و غریب ڈیفینیشن آف کنزرویٹزم شروع کی, اور اس کے ریئیکشن میں مسلمان صرف ارریلیونٹ کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے چھوڑ دیں اس وقت کرسچنس کو, ایتھیسٹ کو, یہودیوں کو, یورپینس کو چھوڑ دیں اس وقت افریکنس کو. صرف اگر دنیا میں مسلمانوں کے ملک ہوتے تب بھی مسلمان اتنے کنفیوز ہونے تھے بیکاز پچھلے 700-800 سال سے the definition of Islam has been changed blatantly. Even the Sahabas of their own time could not pass on the standards that we've set because these standards are lopsided. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس ہی توڑ دیا ہم نے. وہ پرسیپشن جو کہ اسلام کی آج کل کا بچہ کہیں سے بھی لیتا ہے, چاہے اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا, چاہے یوٹیوب پہ ہے یا نہیں ہے, وہ پرسیپشن آف اسلام جب وہ لیتا ہے تو اس پہ تو علی بن ابی طالب بھی پورے نہیں اترتے, اس پہ تو ابو بکر صدیق بھی پورے نہیں اترتے. وہ ایک عجیب و غریب سے پلرز ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں آف سائیکالوجی کے, اور لوگوں نے سائیکالوجی پڑھی نہیں ہوتی. سو what happens is نیچرل بچہ آرگینک طریقے سے بھی پل رہا ہو وہ اس اسلام سے ریپلس ہو جاتا ہے کہ جس اسلام کی ڈیفینیشن اس وقت پریویلنٹ ہیں ان دا سینٹرل پارٹ آف اسلام. سو وہ کرتے کیا ہیں پھر وہ اسلام کے اندر اس طبقے کی طرف بھاگتے ہیں جو لبرلز ہوں, جو اسلام کے نام بھی لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ والی پاور بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں میں پاور آ جائے, اور دوسری طرف ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو وہ آئیسس اور داعش ٹائپ لوگوں کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہ یو نو واٹ, وہ بس رول صرف اللہ کا اور جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہی کام ٹھیک ہے, جو کہ یو نو ڈیفینیٹیو ہے کہ ہم نے جنت میں ایک ہی طریقے سے جانا ہے. ایون دو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مسئلہ اصل میں نہ داعش میں ہے, نہ لیفٹ ونگ فرائی صاحب میں ہے, نہ وحید الدین صاحب میں, نہ غامدی صاحب میں. مسئلہ سینٹرلائزڈ پرسیپشن آف اسلام میں, جس کی سائیکالوجی ہی اتنی ڈیمیج کر دی گئی ہے کہ جب آپ خود ایز اے گرل سوچیں کہ آپ کے گھر پہ مولوی صاحب کا رشتہ آ جائے, what is that problem that your brain is going to go through? Your brain is going to go through a certain perception. Your psychology is going to literally be candid and naked in front of you. اس وقت آپ پڑھیں کہ آپ کے سامنے perception of Islam کیا ہے. Why is not just a girl, by the way, even a boy right now
does not want to follow the tracks which we have laid down to the parallel system called the madrasa. Why? Even though they are the people of the book. Even in Israel, Tel Aviv में भी जो उनके rabbis का track है, even though they're exempt from entering the IDF, उनको बड़ी ऐशी है, मगर अमूमी इसराइल का बच्चा यहूदी वो भी नहीं उस ट्रैक पे जाना चाहता, because we know that the gap between the original text, the original psychology, through which everybody wanted to be that follower of the book. Everyone followed. I mean, they ran towards Makkah in the time of the Prophet ﷺ. Everybody ran towards Medina. People from all over the world wanted to migrate to Medina. Now people from every Muslim town of the world want to run out of that perception of Medina that Muslims country are fake selling to their people, especially in Pakistan and India. پاکستان میں تو خیر ہم نے نام بھی لگانا شروع کر دیا ہے ریاست مدینہ کا. امیجن وائی ایوری پاکستانی انسٹیڈ آف بینگ ہیپی کہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ لوا ہے, پیپل اسٹارٹڈ پینکنگ کہ یہ نہ وہ والا اسلام آ جائے, ایون دو وہ اسلام جس میں ریاست مدینہ دنیا کو اٹریکٹ کرتی تھی, آج ہم اسی ریاست مدینہ کے نام سے کانپ کے امریکہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیکاز دس از چیلنجنگ دا ویری کور آف دا ویری chemistry of human beings, because this does not befit the chemistry of human beings. Now, I'm not saying کہ مولویوں نے تباہی مچائی ہے. تباہی تو میں نے ہی مچائی ہے, آپ نے ہی مچائی ہے, ہمارے ریگولر ہاؤس ہولڈ میں ہی تباہی مچی ہے, because Maulvis did not force us to carry the perception that they had. It is I who forced my kids to go to that institute جہاں پہ اسلام کا نام بھی نہیں تھا. اس نے تو مولوی سے ریپلس ہونا نہ ہونا تو بحث ہی ختم کر دی. اس نے تو اللہ سے ریپلس ہونے کی قسمیں اٹھا لیں. The very core of atheism is set inside the Muslim household. People who blame کہ مولویوں کی وجہ سے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں, they don't really realize کہ ایک ریگولر جو پاکستان کے اور انڈیا کے گھر میں بیٹھا ہوا اپنے بچے پال رہا ہے, وہ جس طریقے سے ڈیمین کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے کانسیپٹ کو, وہ ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہا ان کانسیپٹس کو. ان کی وجہ سے اتنا ہالو ان آرگیومنٹیو ویری ویری شیلو کانسیپچولائزیشن کرتا ہے اسلام کی. تو بچہ پھر سمپل میتھ کرتا ہے, سمپل فزکس کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یار اس فزکس کے جو ڈیڈیز ہیں وہ جب اللہ کو نہیں مانتے تو میں کیوں مانوں. اس میتھس کے جو ڈیڈی ہیں اس وقت, تو فادرز آف کرنٹ ڈے میتھمیٹکس اینڈ کرنٹ ڈے physics, the Nobel Prize winners, and those universities who actually pump those Nobel Prize winners, they are not believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Then how come, my dumb father or my dumb mother who do not know how to even talk about the basic concepts of the world, how dare I actually believe in their philosophy? So پہلے پالیٹکس سے بات شروع ہوتی ہے اور اینڈ میں آگے گھر تک بات ختم ہوتی ہے, اور بچہ 8ویں سال میں ایتھیسٹ ہو جاتا ہے. کرتا وہ 28ویں سال میں بغاوت ہے, مگر وہ 20 سال کا پروسیس جو گزر رہا ہوتا ہے نا, اس کی کور, اس کی جو بنا پڑتی ہے نا, دیٹ فاؤنڈیشن از سیٹ بائی دیٹ انکامپیٹنٹ مین اینڈ انکامپیٹنٹ وومن who were chasing each other's looks and money to get married, and they just knew only one thing, as that was to just have more kids and look good in front of each other. They were given the responsibility of raising Muslim children, and look what they've done. Look what they've done. They put their kids to school. You think schools are responsible? Now you understand. Schools are not responsible, بیٹا. اسکول میں تو انہوں نے جو بھی سکھانا تھا وہ تو لیفٹسٹ فلاسفی آنی تھی. اصل میں میرے ماں اور میرے باپ نااہل تھے. اگر ان کو اللہ کے خلاف بھی کوئی بات سکھاتا تب بھی میں ان کو ٹھیک کر لیتا. اللہ تعالیٰ کے نبی اور صحابہ نے ایسے گند اور گٹر میں سے کفار کو نکال کے اسلام کی اٹریکشن ظاہر کی تھی. ہم سے اپنے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, انڈونیشیا اور عرب کے اندر بیٹھ کے مسلمان نامی ماحول کے اندر بھی ہم سے بچے مسلمان نہیں ہوئے. The problem is with the parental institute. The problem is the regular person that you and I are. It's not about the schools. Okay? So, schools میں بھی وہی ٹیچر لگتے ہیں نا جو میرے اور آپ کے گھر سے جاتے ہیں. وہی استانیاں 25,000 روپے مہینے کے اوپر تنخواہ لے رہی ہیں schools میں. وہ میں اور آپ ہی ہیں نا. کتنا اسلام پتہ ہمیں. یہ ایجوکیشن سسٹم اگر 2 نمبر انگریز پرست تھا بھی, تب بھی بچہ
اسکول میں تو ٹیچر سے کوشچن کرتا ہے نا, بک سے تو سوال نہیں کرتا, بک تو جواب نہیں دیتی نا. وہ ٹیچر نااہل تھی, وہ اس کی اماں اور ابا جو تھے انہوں نے اسلام کی ریپلشن یا پھر انکمپیٹنس کریٹ کی تھی. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ مطالعہ پاکستان میں اگر خالی لکھا بھی ہو نا ایک جملہ, ٹیچر کے ہاتھ میں تھا کہ اس کے اندر سے پوری کتاب نکال کے بتا دیتا, قائد اعظم کی روح واقعی زندہ کر کے دکھا دیتا کلاس روم کے اندر, علامہ اقبال کا خطبہ سنا دیتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی ایک کے ڈیڈی کو بھی نہیں پتا جو مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خطبے سے پہلے پریپریشن کیا کی ہوئی تھی. ہی نیور ریڈ اقبال. اس کو کیا پتا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے اندر اقبال کا اصل میں خلیہ اور حلیہ تھا کیا. اس نے تو خود مطالعہ پاکستانی کتاب تب پڑھی تھی جب وہ کلاس میں انٹر ہونے سے 10 قدم پہلے کھول کے دیکھ رہا تھا لیکچر میں کوئی سوال ایسا تو نہیں جو مجھ سے پوچھیں گے اور مجھے آنا آتا ہو. دیٹس دا پریپریشن آف دا ٹیچرز فلاسفی. اسٹاف روم میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکول کے ٹیچرز کی شادی ہو جائے ادھر اسی اسٹاف روم میں میری. دیز آر دا ٹیچنگ فیکلٹی آف پاکستان. یو تھنک دے آر گونا ایکچولی لیڈ اس ٹو جنہ؟ نو. سو اٹس ناٹ ایزی to actually do the right thing. It is so easy to blame the people who are actually doing the wrong thing. So by the end of the day, Falak, it is Sahil Adeem who is responsible. If he does not raise his sons and daughters to become able Muslims who are going to become teachers and not just students, then this is going to go on. It's a perpetual cycle that I have to break with my own children. If I cannot break it in my own house, I'm not at liberty to criticize anybody in the world. Okay?